السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. یقول اللہ سبحانہ وتعالی: وإذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوۃ الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی وليؤمنوا بی لعلهم یرشدون. دعا سے متعلق اللہ کے کلام کی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قربت کا اسی طرح سے دعاؤں کی قبولیت کا اعلان فرمایا ہے. ساتھ ہی ساتھ اللہ عز و جل نے اپنی ذات پر ایمان لانے اور اپنا کہا ماننے کا حکم دیا ہے. یہ دعاؤں کی قبولیت کا بھی سبب ہے اور بندے کی ہدایت کا، اس کی توفیق کا بھی سبب ہے. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت ہے. خالص بندگی کا نام دعا ہے. میرے بھائیوں، قرآن کریم کی بہت ساری آیات میں اللہ عز و جل نے دعا کا تذکرہ فرمایا ہے اور دعا کے احکام بھی بیان فرمائے ہیں. اس میں سب سے زیادہ اہم اور خاص بات یہ ہے کہ دعا یہ عبادت بندہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، اپنی ضروریات اور اپنے تقاضوں کا اور اپنی زندگی کے مطالبات کا تذکرہ اللہ عز و جل کے سامنے رکھے اور اللہ کے سوا کسی اور سے نہ مانگے، کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، کسی اور سے امید وابستہ نہ رکھے ان چیزوں میں جس کی قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کو نہیں. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. نماز ہے ہماری، جس کو ہم نماز کہتے ہیں، جس کو عربی زبان میں صلاۃ کہتے ہیں. صلاۃ کے معنی بھی دعا کے ہوتے ہیں. عربی زبان میں صلاۃ کے معنی دعا کے ہوتے ہیں. اب جو نماز ہے پوری، جس کے اندر مختلف احکام ہیں اور مختلف حرکات و سکنات میں بہت ساری دعائیں پڑھی جاتی ہیں. قیام ہے، اسی طرح سے رکوع ہے، قوما ہے، سجدہ ہے، تشہد ہے. ان تمام تر حالات میں مختلف انداز کی دعائیں ہم اور آپ اللہ کی کتاب کی اور اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پڑھتے ہیں. اب نماز جو ہے دعا ہی کا نام ہے، بس اس کی خاص شکل ہے، خاص ہیئت ہے، خاص حرکات و سکنات کے ساتھ اس کے اندر دعائیں پڑھی جاتی ہیں. اس کا بیشتر حصہ دعاؤں پر مشتمل ہے، اسی لیے اس کو بھی صلاۃ کہا جاتا ہے. دعا کی عبادت، دعا ہی عبادت ہے، اسی لیے ہمیں اور آپ کو بار بار دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ دعا جب بندہ کرے تو کچھ آداب کا خیال کرے، کچھ شرائط کو پوری کرے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے. دعا کی شرائط کیا ہیں؟ دعاؤں کی قبولیت کی شرائط کیا ہیں؟ دعا کے آداب وغیرہ تو بہت زیادہ ہیں، جسے قرآن کریم کی آیات سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث سے اہل علم نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. لیکن دعا کی قبولیت کی شرطیں کیا ہیں؟ عام طور پر یہ شکایت ہم اور آپ سب کرتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں یا بعض دعائیں ہماری قبول نہیں ہوتی ہیں. کچھ دعائیں ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں اور کبھی کبھی ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دعا قبول نہیں ہوئی. کیا مسئلہ ہے؟ دعاؤں کی قبولیت کی رکاوٹ کیوں ہوتی ہے؟ اس سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا مناسب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی دعاؤں میں ان شرطوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. دعا کی قبولیت کی سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ دعا میں اخلاص ہونا چاہیے. اخلاص کے دو معنی ہیں. ایک اخلاص کا معنی یہ ہے کہ دعا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا ہو. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دعا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا ہو، مومن ہو، مشرک نہ ہو، کافر نہ ہو، منافق نہ ہو. ظاہر ہے کہ اسی لیے جو غیر مسلمین ہیں دعائیں کرتے ہیں، اب وہ کس سے مانگتے ہیں؟ اپنے اپنے عقیدے کے مطابق وہ جانتے ہیں کہ وہ کس سے مانگتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کی ضروریات پوری کون کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرتا ہے. لیکن وہ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا. کیونکہ شرک اور کفر کے ساتھ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول نہیں فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کے ساتھ دعاؤں کو سنتا ہے، دعاؤں کو قبول فرماتا ہے.
اب اگر ایک کرسچن سمجھتا ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتا ہوں وہ ہماری دعائیں قبول فرماتے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کسی ایسی چیز کی قدرت نہیں ہے جس کے بارے میں وہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں اور ہماری ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم سب بندے ہیں، مومن ہیں وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، کافر ہیں مشرک ہیں وہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی ضروریات کو خود پوری کرتا ہے۔ بعض چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا ہے، مثال کے طور پر روزی ہے، روزی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لی ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، دنیا میں کوئی نہیں ہے، کوئی بھی رینگنے والا چلنے والا جس کی روزی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی اور پوری کرتا ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا ہے، ہم پورا کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کرتا ہے میرے بھائیوں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس ایمان والے بندے کا جو تعلق ہے وہ ایک بندگی کا تعلق ہے۔ ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ نہیں سمجھتا بلکہ کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ لیکن مومن واقعی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہے، اس کی بندگی کرتا ہے، اس کے سامنے سر جھکاتا ہے، اسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اسی سے مانگتا ہے، اسی سے اپنی ضروریات کا سوال کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر اخلاص کے یعنی بغیر ایمان کے دعاؤں کو نہیں سنتا ہے، نہیں قبول فرماتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيُؤْمِنُوا بِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میرا کہا مانے اور مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ تو ایمان ضروری، ایک معنی یہ ہے اخلاص کا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ ایمان والے یعنی ایمان والے جن کا ایمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر، مشرک اور کافر نہیں ہے، انہیں چاہیے کہ وہ بھی جب دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ریاکاری نہ آ جائے، دکھاوا نہ آ جائے، نمود نہ آ جائے، یا مثال کے طور پر تصنع جس کو کہا جاتا ہے وہ نہ آ جائے، کیونکہ عبادتیں اسی وقت قبول ہوتی ہیں جب اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اخلاص پایا جائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر خالص ایمان ہو، اور ایمان والا کہیں بھی ریاکاری سے اپنے آپ کو بچائے، کیونکہ ریاکاری اللہ تبارک و تعالیٰ کے جس بھی بندگی کے عمل میں شامل ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ریاکاری کو بھی ٹھکرا دیتا ہے اور ریاکار کو بھی ٹھکرا دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے خالص عبادت چاہیے۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور بالکل پاک ہی قبول فرماتا ہے۔ تو دعا کے اندر اخلاص ضروری ہے میرے بھائیو، بغیر اخلاص کے ہماری دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں سنتا۔ بہرحال اس سلسلے میں بہت ساری آیتیں ہیں، بہت ساری دلیلیں ہیں، اس لیے اس میں ہم بات نہیں پڑھنا چاہتے کیونکہ اخلاص کا موضوع اکثر و بیشتر ہمارے سامنے آتا ہے۔ دوسری جو شرط ہے دعاؤں کی قبولیت کی وہ ہے متابعت۔ متابعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دعا کا وہ طریقہ ہونا چاہیے جو طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتباع کرتے ہوئے ہمیں دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب دعا کے بہت سارے آداب ہیں، ان آداب میں مثال کے طور پر آدمی جب دعا کرے تو قبلہ رو ہو کر کے دعا کرے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور دعا کو 3 مرتبہ دہرائے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا حوالہ دے، اللہ کی الوہیت کا حوالہ دے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، تقصیر کا، کوتاہیوں کا اعتراف کرے، روئے، گڑگڑائے، تضرع کرے، گریہ وزاری کرے۔ یہ سارے آداب ہیں اور بہت سارے آداب ہیں جس کا تعلق وقت سے ہے، کن کن وقتوں میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ بارش ہو رہی ہے اللہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، مثال کے طور پر روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے، سفر کی حالت میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ جب بہت زیادہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے یعنی خشیت کی حالت ہوتی ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ بندے کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اس طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں، نمازوں کے بعد دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، نمازوں کے اندر یعنی سجدے کی حالت میں۔ الغرض ایسے بہت سارے آداب ہیں جن کا خیال کیا جانا چاہیے۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرتے ہوئے دعا کرنا۔ ایسے دعاؤں کی قبولیت کے آداب میں سے ایک عدد یہ بھی، دعاؤں کی قبولیت کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے تو دعا کرتے وقت اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر پورا یقین رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو میں مانگ رہا ہوں اس پر پوری طاقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس لیے دعا کرے تو پورے یقین کے ساتھ دعا کرے، ثقہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ثقہ ہونا چاہیے، اعتماد ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر پورا بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی شک و شبہے میں رہے، مثال کے طور پر، یا
کسی ایسے انداز کو اختیار کرے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں، اس کی طاقت میں اور اس کے خزانے میں کمی کا پتہ چلتا ہو، اس انداز کا کوئی لب و لہجہ استعمال نہیں کرنا چاہیے میرے بھائیوں۔ تو دعا جب کرے تو پورے یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ وہ اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اس حالت میں کہ تمہیں دعاؤں کی قبولیت کا یقین ہو۔ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرمائے، یعنی انسان جب ہاتھ اٹھائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تو یہ نہیں ہونا چاہیے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، چلو مانگ لو، مانگنا ہمارا کام۔ تو میرے بھائی یہ تو چیز ٹھیک ہے کہ مانگنا ہمارا کام ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے طریقے پر اور اس کی اپنی مشیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ دعاؤں کو کس حیثیت سے، کس طریقے سے قبول فرمائے گا۔ جیسا کہ کل بات آئی تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو 3 طریقے میں سے کس طریقے سے قبول فرماتا ہے، یہ تو اس کی مرضی ہے، لیکن اس میں کہیں بھی عدم یقین نہیں ہونا چاہیے، عدم یقین نہیں ہونا چاہیے، اعتماد میں کمی نہیں ہونی چاہیے، یقین پورا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے اور وہ ہماری دعائیں قبول کرے گا، ہماری دعائیں سنے گا۔ اس نے کہا ہے کہ تم مانگو میں دوں گا، تم مانگو میں دوں گا۔ اس سلسلے میں میرے بھائیوں ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ تو ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اس حالت میں کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، لمبی حدیث ہے، اس حدیث کا ایک ٹکڑا یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر سارے کے سارے انسان، سارے کے سارے جنات، سب کے سب اول سے لے کے اخیر تک، جب سے دنیا بنی ہے جب تک دنیا قائم رہے گی، ساری انسانیت، سارے جنات، ساری مخلوقات اگر ایک ہی وقت میں ایک میدان میں کھڑے ہو کر کے مجھ سے اپنی ساری چیزوں کا مطالبہ کریں، جو وہ چاہیں، حکومت مانگے، بادشاہت مانگے، دولت مانگے، سزا جو چاہے مانگے، اور سب کے سب مانگیں، ایک ساتھ میں مانگیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں سب کو دے دوں گا، سب کا اپنا منہ مانگا دے دوں گا، اور اس کے باوجود بھی میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی سوئی کی نوک کو پانی میں ڈال کر کے نکالا جاتا ہے تو پانی سمندر سے کم ہوتا ہے، اتنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کمی نہیں ہوگی۔ یہ حالت ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمارا ایمان اس طرح سے ہونا چاہیے تو ہم جب مانگے اللہ تعالیٰ سے تو پوری یقین کے ساتھ مانگیں۔ بہت سارے لوگ بے دلی سے مانگتے ہیں، سوچتے ہیں بس چلو خیر اپنا فارمیلٹی کر لو، بس دینا ہوگا تو دے گا اللہ۔ کہتے ہیں لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ تو امریکہ والوں کو دیتا ہے، یورپ والوں کو دیتا ہے، مسلمانوں کو دیکھو کتنی فقر ہے، کتنی محتاجگی ہے، کتنی پستی ہے، کتنا پچھڑاپن ہے۔ میرے بھائی یہ سارے جو باتیں ہم بیان کرتے ہیں یہ ہماری اپنی کوتاہیوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، اس کے فیصلے میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کا فیصلہ حق ہے، یہ ہماری کوتاہیاں ہیں ایمان کے عمل کی جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ بہرحال نمبر 3، نمبر 4 اور پھر اس کے بعد آخری بات، چوتھی بات، دعاؤں کی قبولیت کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے تو اس کا دل حاضر ہو، صرف زبان نہ چلے، اس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ سے لگا ہوا، استحضار قلب کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، غفلت کے ساتھ، بے توجہی کے ساتھ اور ایسے ہی بے اعتمادی کے ساتھ، ایک دم بہتا ہوا کھویا ہوا ہاتھ تو اٹھا ہے لیکن پتہ نہیں اس کی سوچ کہاں ہے، اس کا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں تو ہمارا دل بھی کیا ہونا چاہیے، مستحضر ہونا چاہیے، اللہ کے سامنے ہمارا دل حاضر ہونا چاہیے۔ اس بات کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، ان اللہ لا یستجیب دعاء من قلب غافل لاہٍ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایسی دعا کو نہیں قبول فرماتا جو دعا ایسے دل سے کی جائے جو دل غافل ہو اور بہکا ہوا ہو، بھولا ہوا ہو۔ تو بھولے ہوئے دل سے، غفلت والے دل سے کی ہوئی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے۔ آپ پوچھئے کہ اس میں کتنا بڑا مسئلہ ہے، ہم اور آپ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور کبھی کبھی زبان بھی حرکت کرتی ہے لیکن وہ توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، وہ لگاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، دل کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے وابستہ ہونا، اس میں کس قدر کمی ہوتی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے گویا کہ سامنے تو کھڑے مانگ رہے ہیں لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہمارا دل حاضر نہیں ہے، مستحضر نہیں ہے۔ تو جیسے عبادت کے اندر خشوع ضروری ہے، استحضار قلب ضروری ہے، ایسے ہی عبادت، دعا بھی عبادت ہے، دعا کے اندر ہمارا دل حاضر ہونا چاہیے۔ اللہ سے جب سچے دل کے ساتھ مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ ایسے ہی آپ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ تسنو کرتے ہیں، تسنو کا مطلب دکھاوا، غفلت
دل غافل ہے، ان کو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے لگاؤ نہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا کچھ لوگ اسے ہاتھ اٹھائیں گے اور لوگوں سے کہیں گے ذرا فوٹو نکالو، فوٹو نکالو. کعبہ کے صحن میں کھڑے رہیں گے، مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہوں گے، مطاف پر کھڑے ہوں گے، یا مثال کے طور پر حجر اسود کے پاس کھڑے ہوں گے، کہیں گے فوٹو نکالو. طواف کرتے ہوئے، صحیح کرتے ہوئے اور دیگر عبادات کرتے ہوئے کہتے ہیں فوٹو نکالو. یا ایسے ہی بہت سارے لوگ میرے بھائیوں اس طرح کا مطالبہ کرتے ہیں. آپ سوچئے کہ یہ کیا ہے؟ یہ عبادت کے ساتھ کھلواڑ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا تو نہیں ہے، یہ دکھاوا ہے میرے بھائیوں. اور اس میں کون سا دعا کرنے والے کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ سے لگا رہتا ہے؟ اس کا دل تو کیمرے سے لگا ہوا ہے، اس کا دل پوز سے لگا ہوا ہے، اس کا دل اچھی تصویر آ جائے اس سے لگا ہوا ہے. اس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں لگا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. تو یہ بہت بڑی کمی ہے. آخری ایک بات اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جب دعا کریں تو دعا کرنے میں ہم جدیت اور عزم کا ثبوت دیں، یعنی پوری مضبوطی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا یقین ہے کہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، نہ اللہ کے خزانے میں کمی ہے، نہ خزانے سے خرچ کرنے پر کوئی روک ٹوک ہے، نہ کوئی دباؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہے کسی کا، نہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مجبور کر سکتا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے میں ہمیں جدیت ہونی چاہیے، عزم ہونا چاہیے. یہ اس انداز کا جملہ نہیں استعمال کرنا چاہیے کہ اللہ مجھے بخش دے اگر تو بخش سکتا ہے، اے اللہ تو مجھے روزی دے دے اگر تو دے سکتا ہے، نعوذ باللہ، یا اے اللہ اگر مجھ پر رحم فرما، مجھے شفا دے دے اگر تو رحم کر سکتا ہے، اگر تو شفا دے سکتا. اس انداز کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. پورے عزم کے ساتھ اگر مگر کی بات ہی کیا ہے، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے، وہ جو چاہے دے سکتا ہے. میرے بھائی وللہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بات بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس. وما بکم من نعمت فمن اللہ، جتنی نعمتیں تمہیں دنیا میں ملتی ہیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. میرے بھائیوں وما من شیء الا عندنا خزائنہ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا خزانہ ہمارے پاس موجود نہ ہو. جب یہ مسئلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دعا کیسے کریں؟ ہم دعا عزم کے ساتھ کریں، جدیت کے ساتھ. اے اللہ دے، اے اللہ عطا فرما، اے اللہ نماز دے، اے اللہ نشاور. اس انداز کی دعا ہونی چاہیے. اسی بات کو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لا تقولوا فی دعائکم، اپنے دعا میں تم یہ نہ کہا کرو اللہم اغفر لی ان شئت، اللہم ارحمنی ان شئت، اے اللہ تو مجھے بخش دے اگر تو چاہے تو بخش دے، اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما. اس طرح سے دعا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کہنا کہ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی، یہ دعا کرنی چاہیے. اے اللہ تو دے دے، اے اللہ تو عطا فرما دے، اے اللہ تو کر دے، یہ دعا کرنی چاہیے. کیونکہ اللہ کے خزانے میں یہ کون سی بات ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کو کوئی روک سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرے تو سوال میں عزم ہونا چاہیے، پوری پختگی ہونی چاہیے. اگر بغیر چاہے نہ چاہے اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے. فإن اللہ تعالی لا مستکرہ لہ، کیونکہ کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مجبور کرنے والا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو روکنے والا نہیں. تو بہرحال یہ چند شرائط اور بہت ساری شرطیں ہو سکتی ہیں، یہ چند موٹی اور اہم شرطیں ہیں جس کے بغیر ہماری دعائیں قبول نہیں ہو سکتی. یہ شرطیں پوری کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور بالضرور قبول فرمائے گا. اب چند باتیں ایسی بھی آئیں گی جس میں یہ ہوگا کہ دعاؤں کی قبولیت سے روکنے والی کیا چیزیں ہیں، اسے ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل آپ کے سامنے پیش کریں گے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دعاؤں کی جو بندگی اور عبادت کا ایک بہت بڑا مظہر ہے، اور دعائیں عبادت ہیں، خالص عبادت ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعا جیسی عبادت میں اس کی شرطوں کو پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی رکاوٹوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.